محمد و آل محمد صلوات. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان عليه أجرا إلا المودة في القربى. برای دیگر نثار وجود پاک و مطهر محمد و آل محمد اجمعاً بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت و اہل بیت، تمام علماء امامیہ، تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، حضار گرامی قدر، سامعین عزیز، ایام ماہ ذی الحجہ کے آخری ایام ہیں اور بہت قریب ہے کہ جہاں ہجری نیا سال شروع ہو، وہیں وہ ایام کہ جنہیں ہم ایام عزا کے عنوان سے پہچانتے ہیں، ایام عزائے حسینی کے عنوان سے، ان کا بھی آغاز ہو. اور یقیناً دلوں کو ان ایام کے لیے آمادہ اور مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ ان ایام کا جو تقاضا ہے اسے پورا کیا جائے اور جو حق بنتا ہے اسے حتی المقدور ادا کرنے کی کوشش کی جائے. یقیناً اس حوالے سے بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا سکتا ہے، جو کہ یقیناً ضروری بھی ہے، مفید بھی ہے، مگر قلت وقت کی وجہ سے بہت سے مطالب ایسے ہیں کہ ان کی تفصیل میں یا گہرائی میں جانا ممکن نہیں ہے. اور چونکہ مطالب کچھ زیادہ نکات ہیں، لہذا کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اجمالی طور پر انہیں اشارتاً اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اہل خرد ہیں، مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں، فرش ادا پہ بیٹھنے والے ہیں، تو یقیناً آپ ان مطالب کو خود مزید دقت کر کے بہتر سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور اس پہ خصوصی پرخلوص توجہ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. دور پڑی پر محمد و آل محمد. ایام عزاداری ہیں. یہ جو
لفظ عزاداری ہے جو کہ عنوان میں بھی ہمارے سامنے رکھا گیا کہ عزاداری رسم یا امانت. اور عزاداری دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. ایک عزا ہے اس میں جو کہ عربی کا لفظ ہے، اور ایک اس کے ساتھ داری جو لگایا گیا یہ فارسی کا ہے. عزاداری جیسے پہرے داری، پہرا اور اس کے ساتھ ایک داری لگایا جاتا ہے. پہرے داری کسی بھی چیز کو رکھنا جب ثابت کرنا ہو، جیسے مالداری، مال اگر رکھتا ہو تو اس مال کے ہونے کو اگر بیان کیا جائے تو کہا جائے گا مالداری. اگر سرمایہ رکھتا ہے تو سرمایہ داری. تو یہ جو داری لگتا ہے آگے یہ کسی بھی چیز کے رکھنے کی جانب جب اشارہ کرنا ہو تو لگایا جاتا ہے. اسے عزاداری اگر کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ عزا رکھنے والا، کہ جو صاحب عزا ہو. صاحب مال مالدار اور صاحب عزا عزادار، یعنی عزا رکھنے والا. لہذا لغتاً ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس کے معنی عزاداری کی یہ ہے کہ عزا رکھنے والا، عزا پسند کرنے والا نہیں، جو عزا رکھتا ہو. خود عزا کیا ہے؟ عزا ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ اس وقت کہی جاتی ہے، صاحب عزا اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی مصیبت وارد ہوئی ہو. جس پر کوئی مصیبت وارد ہوئی ہو وہ جس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبت پڑنے کے بعد ایک غم اور اندوہ کی کیفیت، اسے عزا کہتے ہیں. عزادار یعنی جس نے کسی مصیبت کو محسوس کیا، اس پر کوئی مصیبت وارد ہوئی اور پھر وہ ایک غم کی کیفیت میں مبتلا ہوا، یہ ہے عزا. عزا کسی ذہنی کیفیت کا نام نہیں ہے، عزا قلبی کیفیت کا نام ہے. عزا کسی ذہنی کیفیت کا نام نہیں بلکہ عزا قلبی کیفیت کا نام ہے. لہذا یہ بات بھی ابتداءً واضح ہو جائے کہ عزا کا تعلق قلب سے ہے، عزا کا تعلق محض دماغ سے نہیں ہے. یہ کیفیت ہے کہ جو قلب پر طاری ہوتی ہے. دل مغموم ہوتا ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کی عقل یا کسی کا ذہن مغموم تھا، نہیں، دل بڑا مغموم. دل ہے جو غم اور خوشی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے. یہ کیفیتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں. لہذا عزا یعنی قلب کی ایک ایسی کیفیت کہ جو غم اور اندوہ میں مبتلا ہو، اسے ہم کہتے ہیں عزا. اور عزادار یعنی جو ایسی کیفیت رکھتا ہو. اچھا، اب اس کے بعد جب وہ اس کیفیت سے نکل جاتا ہے، اسے کوئی خوشی ملتی ہے اور وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اس وقت ہم اسے عزادار نہیں کہتے، اس لیے کہ اس وقت وہ خوشی کی کیفیت میں ہے. اس وقت وہ مسکرا رہا ہے، اس وقت وہ ہنس رہا ہے، شاد ہے، مسرت میں ہے. جب وہ مسرت میں ہے، شاد ہے، خوش ہے، تو اس وقت عزادار نہیں ہے. اس وقت وہ ایک مسرور شخص ہے جو سرور حاصل کر رہا ہے، مسرت ہے اس کے دل کے اندر. اس کے دل کی کیفیت اس وقت ایک شادی کی کیفیت ہے، غم اور اندوہ کی کیفیت نہیں ہے. تو جب وہ دل غم اور اندوہ میں ہو تو عزادار. جب وہ خوشی میں ہو، مسکرا رہا ہو، تو اس سے ہم عزادار نہیں کہتے بلکہ اسے مسرور کہتے ہیں، حشاش بشاش کہتے ہیں، اور بھی ایسے دیگر نام ہیں کہ جو ہم اسے دے سکتے ہیں. مگر عزادار اسی وقت کہتے ہیں کہ جب کسی کا قلب جو ہے وہ غم اور اندوہ میں مبتلا ہو. تو یہ بات واضح ہوئی میرے ان بچوں پہ کم از کم کہ
عزا ایک کیفیت کا نام ہے جو کہ قلب پہ طاری ہوتی ہے، اور جب وہ قلب مغموم ہو، عزا رکھتا ہو، تو اس شخص کو عزادار کہتے ہیں، اور جب وہ اس کیفیت سے نکل آئے تو پھر وہ مسرور ہوتا ہے، شاد ہوتا ہے، اور بھی اس کے نام، مگر وہ عزادار اس وقت نہیں ہوتا۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ جو اشارہ تھا اس حوالے سے کہ عزاداری جو ہے وہ کیفیت کا نام ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے ہماری آگے گفتگو۔ یہ مطلب جو ہے وہ ذہن نشین رکھیں آنے والے مطالب کو بہتر سمجھنے کے لیے۔ اب ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم ایک مخصوص عزاداری کی بات کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں پر مصیبت وارد ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی شدید کوئی چیز قیمتی عزیز ترین فرد کو گم ہو جاتا ہے، یا اس پر ظلم و ستم ہوتا ہے، تو قلب پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، قلب مغموم ہوتا ہے اور احساس عزا کرتا ہے زندگی میں۔ وہ بھی عزادار ہوتا ہے، مگر وہ عزادار مثلا اپنے کسی عزیز کے لیے ہو سکتا ہے، عزادار وہ کسی دوست کے لیے ہو سکتا ہے، یہ ایک کامن عزاداری ہے۔ اس عزاداری میں ہندو بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، اس عزاداری میں ایک مجوسی بھی شریک ہے، اس عزاداری میں ایک بدھسٹ بھی شریک ہے، اس کے یہاں بھی کوئی اس قسم کی مصیبت وارد ہوتی ہے، کوئی چلا جاتا ہے تو وہ بھی اس قسم کی کیفیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، یہ کامن عزاداری ہے۔ مگر ہمارا جو موضوع ہے یہ ایک ایسی مخصوص عزاداری ہے کہ جس کا شرف پروردگار عالم نے خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو عطا کیا ہے۔ محبان اہل بیت، ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والے، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اس مخصوص عزاداری کے حامل ہیں، جس میں زمانہ، رنگ، نسل، زبان، طبقہ کسی بھی حوالے سے لازم نہیں ہے کوئی مماثلت ہو۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی، ایک مخصوص فرد اور اس کے ساتھیوں، اس کے وفادار اصحاب کی ان قربانیوں اور ان پر وارد مصیبتوں کو یاد کر کے قلب کی یہ کیفیت پیدا کرنا کہ وہ مغموم ہو جائے، یہ خاصہ ہے ان محبان اہل بیت کا۔ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، یہ کامن عزاداری نہیں ہے، یہ وہ عزاداری ہے کہ جسے اسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جو محبت کرتا ہے خاندان عصمت و طہارت سے۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اور سوچنا یہ ہے کہ یہ عزاداری 1400 سال بعد بھی اگر آج جاری ہے، آج موجود ہے، تو یہ کیا ایک تہوار ہے، ایک رسم ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی۔ مثلا جیسے ایران کے اندر ایک تہوار، ایک رسم ہے، 13 بیدار کہلاتا ہے۔ نئے سال کی پہلی 13ویں تاریخ کو گھر میں نہیں رہتے، گھر سے نکل جاتے ہیں کہیں تفریح کے لیے۔ 13 بیدار، 13 کہتے ہیں 13 کو، بیدار یعنی در سے باہر، اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں سب۔ کوئی مشہد جا رہا ہے، کوئی قم جا رہا ہے، کوئی شمال ایران میں جا رہا ہے، کوئی تخت جمشید جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ ایک تہوار ہے، نوروز کا ایک تہوار ہے، ہر سال آتا ہے نوروز، اور وہ نوروز منایا جاتا ہے۔ اسی طرح 1400 سال سے محرم آ رہا ہے اور محرم منایا جا رہا ہے۔
کہ تہواروں میں سے ایک تہوار سمجھا جائے محرم کو، یعنی محرم میں اس عزاداری کو ایک تہوار کی صورت میں لیا جائے، جیسے کہ دنیا بھر میں دیگر اقوام میں مذہبی غیر مذہبی مختلف تہوار ہوا کرتے ہیں، تو ان تہواروں میں سے ایک تہوار ہے عزاداری یا نہیں؟ عزاداری کا مقام ان سب سے جدا اور بلند اور بالا ہے، اور اس کی اپنی ایک انفرادیت اور خاص شناخت ہے۔ یہ تہواروں میں سے ایک تہوار نہیں ہے کہ جس تہوار کو منایا جائے۔ عزاداری اگر ایک رسم ہے، رسومات میں سے ایک رسم بنا لیا گیا، اسے تصور کر لیا گیا، تو اس میں اور دیگر تہواروں میں رسومات میں کوئی فرق نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ کسی کا خرچہ زیادہ ہو، کسی کا خرچہ کم ہے، کسی کے دن زیادہ کسی کے دن کم ہے، کسی کا لباس سرخ ہے تو کسی کا لباس سبز ہے تو کسی کا سیاہ، بس یہی اس قسم کے فرق بن کے رہ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں رہے گا۔ عزاداری کو اگر تہوار سمجھ لیا جائے تو پھر مزاج پر اس کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں کسی خاص دقت میں نہیں جاؤں گا، مگر جہاں جہاں لازم ہوگا کچھ اشارہ ضرور کروں گا تاکہ آپ اس حوالے سے سوچیں کہ انسان کا جو نظریہ اور جو فکر ہوتی ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ اس کی سوچ، اس کا نظریہ اس چیز کی نسبت اس کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو محترم سمجھتا ہوں تو میں کبھی اس کے سامنے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر میں کسی کے احترام کا قائل ہوں، کسی کی شخصیت کا قائل ہوں، تو اس کے سامنے کبھی سگریٹ مثلا نہیں پیے گا کوئی، احترام کے خلاف، اس کے لیے احترام کا قائل ہو۔ اور اگر کسی کے لیے احترام کا قائل نہ ہو بلکہ برعکس اس سے بیزار ہو، اس کے خلاف نفرت کے جذبات رکھتا ہو، تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گا کہ اس کی توہین ہو، اس کی نسبت جو بیزاری اظہار ہو۔ یعنی کسی چیز کی نسبت جیسی سوچ ہوتی ہے اس کی نسبت ویسا ہی پھر رویہ بنتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اگر کسی کے احترام کے قائل ہیں، وہ آ جائے اور بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آئیے آئیے ادھر بیٹھ جائیے، نہیں آپ بیٹھیے، یہی رویہ ہوتا ہے نا ہمارا۔ اور کسی کے احترام کے قائل نہ ہو اور یہ خوف ہو کہ تھوڑی سی جگہ جو برابر میں یہاں آ کے بیٹھ جائے گا تو اپنی کھڑی بھی ٹانگ بھی گرا کے آلتی پالتی مار کے یعنی لیگ کراس کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں نہ آ کے بیٹھ جائیے، جب اس سے بیزار ہے۔ جو سوچ ہے اس کی نسبت ویسا ہمارا اس کی نسبت پھر رویہ، اس کے معنی نظریہ سوچ عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ عزاداری کے حوالے سے جس قسم کی ہماری سوچ ہوگی اور جو نظریہ ہوگا وہ ہمارے رویوں پر اور ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اگر ہمارا نظریہ عزاداری کے بارے میں، عزاداری کے حوالے سے، اس کی معرفت، اس کی حقیقت کے حوالے سے اگر ہماری سوچ میں مثبت پہلو نہیں ہوں گے اور ہماری سوچ اس کی نسبت خدا نخواستہ کجی کا شکار ہوگی، کم علمی کا شکار ہوگی، تو نتیجتاً ہمارے رویے عزاداری کی نسبت ظاہر کر دیں گے کہ ہم عزاداری کو کیا سمجھتے ہیں اور عزاداری ہماری نظر میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہت اہم ہے یہ بات کہ ہم عزاداری کو پہلے پہچانیں کہ خود عزاداری کا مقام کیا ہے، اور اگر یہ شناخت پیدا نہیں کی تو عزاداری کی نسبت ہمارا رویہ بہت متاثر ہو چکا ہے اور مزید متاثر ہونے کے امکانات موجود رہیں گے۔ بہت اجمالی عرض کر دوں کہ عزاداری اپنے مقام پر ثابت ہے۔ میں عزاداری کو ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا یہاں پر کہ عزاداری ثابت شدہ عزاداری کے لیے میں بات کرنے آیا ہوں۔ جو ثابت ہے اپنے مقام پر کہ عزاداری برحق ہے، عزاداری قرآن سے بھی ثابت ہے، عزاداری روایات سے بھی ثابت ہے، عزاداری سیرت انبیاء سے بھی ثابت ہے، سیرت ائمہ سے بھی ثابت ہے۔ وہ جو ثابت شدہ عزاداری ہے میں اس کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں کہ یہ عزاداری ایک رسم نہیں ہے۔ وہ عزاداری کہ جس میں انبیاء شریک ہوں، جس میں ائمہ شریک ہوں، وہ کبھی رسم نہیں ہو سکتی۔ یقیناً وہ کوئی فریضہ ہے،
ایک ایسا فریضہ کہ جسے انبیاء نے بھی ترک نہیں کیا اور جسے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ترک نہیں کیا، بلکہ جس کے بارے میں وصیتیں کی، یعنی وصیت کی، حتیٰ اپنی زندگی میں عزاداری کے لیے وصیت کی، رونے کے لیے وصیت کی، گریہ ازاری کے لیے وصیت کی، پیدائش میں جس کی گریہ کیا گیا ہو، جبرائیل نے آ کر جس کی مصیبتوں کو ابلاغ کیا ہو، پہنچایا ہو کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں ان مصیبتوں سے سامنا کرے گا، اور اللہ کے رسول نے گریہ فرمایا ہو، پھر جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ سلام علیہ سب نے گریہ فرمایا ہو، ایک ایسا عمل کہ جس کے لیے پہلے سے ایک اہتمام اور توجہ موجود ہو، اور بعد میں بھی اسے 1400 سال میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ 1400 سال میں بعد میں بھی جسے مٹانے کی حد درجہ کوششیں کی گئیں، مگر اس کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں جو عمل پھیلا ہوا ہے عزاداری کا، یہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہو سکتی، یہ تہوار نہیں ہو سکتی، یہ عزاداری کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ جذبات نہیں ہو سکتے محض، یہ جذبات کی عکاسی نہیں ہے محض، بلکہ عزاداری یقیناً ایک فریضہ لگتی ہے، عزاداری ایک تحریک لگتی ہے، عزاداری ایک مشن ہے، عزاداری یقیناً ایک امانت ہے جو ہمیں ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اپنے پاکیزہ اور جانثار اسلاف سے ملی ہے، کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر اس عزاداری کو ہم تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دور پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ خب دیکھیے، اب بہت سارے پہلو ہیں، اگر میں اس پہلوؤں کی جانب اشارہ کرنا شروع کروں تو اس کی ایک طویل فہرست ہے میرے پاس، میں ذکر تو کروں گا مگر ان میں سے چند ایک پر ہی میں آپ سے بات کر سکوں گا جو کہ مطلوب اور مقصود ہیں، بقیہ انشاءاللہ وہی آپ سے انتظار و امید ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ یہ خود عزاداری مظلوم کربلا جو کہ بغیر معرفت کے اگر انجام دی جائے تو یہ وہ ثمر نہیں رکھتی کہ جو اس عزاداری سے ثمر مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں توجہ دلاؤں گا عزاداری کے حوالے سے عرفان اور شعور بہت ضروری ہے، شعور عزاداری ہونا چاہیے ہمیں، عزاداری کا شعور ہونا چاہیے ہمیں، عرفان ہونا چاہیے، یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عزاداری مظلوم کربلا، اسے ائمہ نے اتنا اہتمام کیوں کیا۔ اب کسی اور میں پہلو کی جانب اشارہ نہ بھی کروں، اگر اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ جب یہ عزاداری منعقد ہوتی تھی اور معصوم امام مجلس منعقد کروا رہے ہیں، مجلس عزا ہے، مجلس مرثیہ ہے، اور جو عزادار آئے ہیں وہ معصوم امام جو عزادار ہیں، میزبان ہیں، وہ آنے والے عزاداروں کی جوتیوں کے پاس تشریف فرما ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا مقام ہے عزاداری کا، کہ جہاں عزاداروں کی چپلیں جوتے اترے ہوئے ہیں وہاں پر آ کر معصوم آپ تشریف فرما ہیں۔ ان کی نظر میں عزاداری کیا ہے، نگاہ معصوم میں یہ عزاداری کیا ہے، کس قدر تاکید ہے اس عزاداری کے لیے، اور کس قدر اہتمام ہے اس عزاداری کے لیے، اور کتنا احترام ہے اس عزاداری کا۔ لہذا ہمیں اس حوالے سے شعور ہونا چاہیے کہ عزاداری کا مقام کیا ہے، معصوم کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ یقیناً یہ اہمیت اور یہ مقام بلا سبب نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے کہ معصوم اس عزاداری کا اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، عزاداروں کے لیے اتنی رسپیکٹ ہے، اس قدر آپ جو ہے وہ تشکر فرما رہے ہیں، جس نے مرثیہ کہا، جس نے چند اشعار کہے اس کے حوالے سے معصوم اظہار محبت فرما رہے ہیں، اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ دے رہے ہیں، وہ طلبگار نہیں ہے،
وہ نہیں مانگ رہا، وہ انکار کر رہا ہے، مگر معصوم خود اپنی شان کے مطابق اور اس کے حوالے سے جو پیش کیا گیا، معصوم اس کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش فرما رہے ہیں۔ یہ اتنا اہتمام بلا سبب تو نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہے۔ عزاداری میں کچھ تو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے معصوم جو ہے اسے اتنی توجہ دے رہے ہیں، اتنی ایک عزادار کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ایک بیان کرنے والے، ایک مرثیہ پڑھنے والے کی نسبت آپ کا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ اس عزاداری میں کچھ نہ کچھ ہے جس نے اس کو اتنا مقام دلوایا، جس نے اس عزاداری کی اتنی حیثیت۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے روح عزاداری۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسے سمجھا جائے، وہ قیمتی جوہر عزاداری کا کہ جس نے عزاداری کو یہ مقام دلوایا، یہ شرف دلوایا۔ اگر اس جوہر کو نہیں پہچانا، اگر عزاداری کی اس روح کو نہیں سمجھا، تو پھر وہ عزاداری ایک کھوکھلی عزاداری بن کے رہ جائے گی، ایک مردہ عزاداری بن کے رہ جائے گی جو دشمنان عزاداری کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ایسے عزاداری کے لیے دشمن عزاداری جو ہے وہ راضی ہے، ایسی عزاداری کے وہ مطمئن ہے، ایسی عزاداری کے لیے وہ آپ کو فیسلٹیز بھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے لیے اور بھی اہتمام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسی عزاداری سے کچھ نہیں ہے، مگر وہ عزاداری جس میں اس کی روح موجود ہو، وہ عزاداری کی جس کے اندر وہ جوہر موجود ہو کہ جس کی وجہ سے عزاداری کو شرف ملا ہے، وہ عزاداری خطرہ بن جاتی ہے ان کے لیے۔ ایسی عزاداری کی پھر مخالفت شروع ہو جاتی ہے، ایسی عزاداری کے لیے پھر پابندیاں اور مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ وہ جوہر کیا ہے؟ وہ روح کیا ہے؟ یقیناً اگر ذرا دقت کریں گے، تفصیل میں نہ جاؤں تو اشارہ کافی ہوگا، وہ پیغام مظلوم کربلا ہے کہ جس پیغام کو پہنچاتے ہوئے مظلوم کربلا نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا میدان کربلا میں، جس کی راہ میں مظلوم کربلا نے اپنا وطن چھوڑ دیا، نانا کی قبر چھوڑ دی، مادر گرامی کی قبر سے الوداع کیا، 28 رجب مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے آئے، 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری مکہ چھوڑ دیا، خانہ خدا حرم خدا، جب سب حرم کی جانب آ رہے ہیں آپ کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور میدان کربلا میں آپ 2 محرم پہنچے اور آپ نے وہاں پہنچ کر خیمے لگوا دیے جب سواری آپ کی آگے نہیں بڑھی، اور اس کے بعد آپ نے پھر اعلان بھی فرما دیا کہ عباس یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے خیمے لگنے ہیں، جہاں پہ ابھی جنگ ہوگی، جہاں پہ ہمارے مرد قتل کر دی جائیں گے، ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے، الی آخر مولا نے اشارہ کر دیا 2 محرم کو کہ یہ جگہ کون سی جگہ ہے، بے مقصد یا با مقصد۔ مولا کیا مقصد ہے آپ کے کربلا آنے کا؟ مولا کیا مقصد ہے یہاں پہ خیمے لگوانے کا؟ مولا کیا مقصد ہے آپ کا یہاں پہ اس زمین کو خرید کے اس سرزمین پر یہ قربانیاں پیش کرنے کا؟ وہ مقصد اگر فراموش کر دیا جائے تو یہ جسم رہ جائے گا بغیر روح کے، یہ وجود ہوگا بغیر جوہر کے، اور اگر اس مقصد کو بلا کر عزاداری کی جائے، اس مقصد کو پس پش ڈال کے عزاداری کی جائے، تو ایسی عزاداری میں نے عرض کر چکا کہ وہ کھوکھلی عزاداری بن جاتی ہے، اور دشمن عزاداری کو ایسی عزاداری سے کوئی خوف نہیں ہوتا، اور ایسی عزاداری کے لیے دشمن بھی پھر آمادہ ہو جاتا ہے فیسلٹیز فراہم کرنے کے لیے۔ مگر اگر روح یعنی وہ پیغام، اور وہ پیغام کیا ہے؟ مظلوم کربلا جب مدینے سے نکلے تھے، آپ نے اس وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ان کی باتوں پر جب جواب تحریر کیا تھا تو آپ نے واضح کیا تھا اپنے قیام کے ہدف و مقصد کو، کوئی غلط فہمی کسی کے ذہن میں پیدا نہ ہو۔ آپ نے بیان کیا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کسی شر کے لیے، فتنہ و فساد کے لیے، میں کسی ظلم و ستم کے لیے، افراتفری کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بل خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اپنے جد کی امت سے طلب اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، وانہی عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کروں، واسیر بسیرت جدی، اور اپنے جد رسول خدا کی سیرت پہ چلوں، وابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلوں، وابی علی ابن ابی طالب۔
امام حسین نے مقصد بتا دیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کس لیے نکلے ہیں، یہ ہے وہ مقصد، یہ ہے وہ روح کہ جس کے لیے امام حسین یہ مدینہ چھوڑ کر نکلے ہیں، اسے اہمیت حاصل ہے۔ فرماتے ہیں طلب اصلاح فی امت جدی، طلب اصلاح کے لیے ہدف کیا ہے؟ اصلاح، طلب، لوگوں سے طلب کریں گے، یعنی تقاضا کریں گے اصلاح کرو۔ آپ خود اصلاح کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، اس لیے کہ اصلاح کرنا انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، اصلاح ہر انسان اپنی خود کرتا ہے۔ جو کام انبیاء نے کیا اور ائمہ نے کیا وہ ہے طلب اصلاح۔ ہاں، معاشرہ جب ان کے سپرد کیا گیا تب معاشرے کی اصلاح کرنا ان کی ذمہ داری تھا اور انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اہتمام کیا، مگر لوگوں کی اصلاح لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ نبی و امام لوگوں سے طلب کرتے ہیں یہ چھوڑ دو، یہ اپنا لو، یہ فریضہ ہے اسے انجام دو، یہ حرام ہے اسے ترک کر دو۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اسے کہتے ہیں طلب اصلاح۔ لوگوں کی اصلاح انبیاء یا ائمہ نہیں کرتے بلکہ وہ تقاضا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لطلب اصلاح فی امت جدی، کیا ارادہ ہے، اس کا راستہ کون سا ہے؟ راستہ بیان فرمایا کہ اس کا راستہ کیا ہے؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ حسینیت کسے کہتے ہیں؟ طلب اصلاح کو۔ اے لوگو اصلاح کرو، اسے چھوڑ دو، راستہ اس کا یہی امر بالمعروف ہے۔ امر بالمعروف کرنا حسینیت ہے، نہی عن المنکر کرنا حسینیت ہے۔ توجہ کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ حسینیت ہے۔ اور سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس پہ چلنا یہ ہے حسینیت۔ عزاداری کی روح امر بالمعروف ہے، عزاداری کی روح نہی عن المنکر ہے، کیونکہ طلب اصلاح ہے۔ باقی آپ تفصیل سے سنتے چلے آئیں اور سنیں گے ایام ازاں میں کہ خرابیاں کیا تھی، بگاڑ کیا تھا، کیا ہو گیا کہ 10 سال کی صلح کو امام حسین ختم کر کے قیام کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ مدینہ چھوڑ کے روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہدف اور جو مقصد امام حسین ہے، یہ ہے وہ جوہر، یہ ہے وہ روح ہے عزاداری۔ اگر عزاداری میں یہ مقصد عزاداری، فلسفہ عزاداری اگر موجود ہو، یہ عزاداری دشمن عزاداری کے لیے بڑی خطرناک ہے، یہ طاغوت کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ اس عزاداری کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے اور اسے روکنے کے لیے دشمن قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ مگر عزاداری اگر رسم بن جائے، تہوار بن جائے، تو ایسی عزاداری کے لیے پھر اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں عرض کر چکا، تکرار نہیں کرنا چاہوں گا۔ کیا عزاداری ایک رسم بھی ہو سکتی ہے؟ کیسے آپ عزاداری کو ایک رسم کہتے ہیں؟ بھلا عزاداری کو کوئی رسم بنا سکتا ہے؟ عزاداری تو عبادت ہے، عزاداری تو ایک فریضہ ہے، عزاداری ایک امانت ہے، عزاداری ایک ذمہ داری ہے۔ آپ اسے رسم کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی نام گزاری نہیں کر رہا، میں نے عرض کر دیا آپ سے، میری اس بات کو فراموش نہ کیجیے گا۔ رویے بتاتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں، میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ رویے بتاتے ہیں، کوئی آیا اس کے احترام اگر آپ کرتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، کوئی آیا تو اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بعد میں آنے والے کا احترام نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے۔ پہلے جو آیا تھا اس کی نسبت آپ کے دل میں محبت اور احترام تھا، تبھی آپ اپنی بھی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، اور دوسرے آنے والا جس سے آپ محبت نہیں کرتے، جس کا احترام نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی آپ نے گھیر لی کہ وہ نہ آ کر یہاں پہ بیٹھ جائے۔ یہ رویے بتاتے ہیں۔ آج عزاداری مظلوم کربلا کی نسبت جو رویے ہیں
وہ بتا رہے ہیں کہ عزاداری ایک رسم بن گئی ہے یا عزاداری ایک فریضہ ہے، یا کتنے % افراد ہیں کہ جو اسے رسم کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں، تہوار کے طور پہ اپنائے ہوئے ہیں، اور کتنے % ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو ایک فریضہ، عبادت اور ایک مشن اور تحریک و امانت سمجھا ہوا ہے، اور وہ شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، عرفان کے ساتھ وہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ایام عزا کے اندر خصوصاً صبح و شام تلاش کرتے ہیں، رویے بتاتے ہیں۔ اب اگر میں رویوں کی جانب آپ کہیں جی کون سے رویے بتاتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا وہ کون سے رویے کہ جن سے یہ پتہ چلے کہ یہ تہوار ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو میں زیادہ نہیں کہتا، آپ اہل خرد کے لیے اشارہ کر دوں گا، کافی ہوگا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری محرم کے لیے اسپیشل ڈیزائن بنواتی ہے، ڈیزائنرز پہلے سے اسپیشلی محرم کے پرنٹ جو ہے ان کے لیے ڈیزائننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ محرم میں اس سال نئے پرنٹ کون سے آئیں گے خواتین کے لیے خصوصاً، یعنی انہیں پورا یقین ہے کہ زہرا کے لال کو پرسہ دینے والی خواتین جو ہے مارکیٹوں میں محرم آنے سے پہلے ذی الحج کے اندر پرنٹ ڈھونڈتی پھریں گی، تو پچھلے سال والا پرنٹ نہیں، انہیں نیا پرنٹ ایکٹریکٹ کرے گا، نیا ڈیزائن کیا جائے، کوئی نیا ڈیزائن بنایا جائے تاکہ انہیں پسند آئے اور پھر وہ آئیں۔ پھر جائیے درزی کے بعد پوچھئے، کہتا ہے رش بہت ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، محرم کے سوٹ بہت آئے ہوئے ہیں، ایک ایک نے 7-7 8-8 سلنے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ خواتین کو چھوڑیے، اب مردوں کے اندر بھی جب یہ، اور جن لوگوں کے لیے آج بھی یہ عزاداری ایک فریضہ اور ایک کیفیت، بھولیے گا نہیں میں نے شروع میں کہا تھا کہ عزاداری ایک کیفیت کا نام ہے قلب میں، عزادار کسے کہتے ہیں؟ اگر وہ اس کیفیت کو اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے تو ہمیں یاد ہے کہ پرانے کپڑے نکال کے رنگوائے جاتے تھے، اور جب تک وہ کپڑے رہتے تھے پچھلے سال کے نکال کر وہی کپڑے پہنے جاتے تھے، کوئی نیا کپڑا، کوئی سیاہ سلوانے والا، کوئی نیا اہتمام نہیں ہوتا تھا، بلکہ پچھلے پرانے کپڑے اگر رنگے ہوئے موجود ہیں تو انہی کو پہنا جاتا تھا، چارپائیاں الٹتی جاتی تھی گھر میں۔ آج بھی ایک چیز باقی ہے رسم کے طور پہ، جی وہ تہوار کی کڑھائی نہیں چڑھتی ہمارے یہاں محرم میں۔ اب مثلا یہ الفاظ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اب میں وہ لفظ یہاں پہ آپ کی خدمت میں مثلا سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، میں تکرار کیے دیتا ہوں، جیسے قبلہ نے بھی کہا اس عید کے حوالے سے، کالی عید آ گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب عزا کا پہلو چلا گیا دشمن کے ذہن میں کہ یہ شیعہ قوم کمیونٹی عید ہے۔ میں نے کہا رویے بتاتے ہیں، عمل بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا سوچے، کیا نظریہ ہے۔ عزا کی کیفیت کتنوں پر جو مجلس میں بیٹھا نہیں، جو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کیفیت میں مبتلا کیسے ہوگا؟ اب میں بات ممبر کی طرف ابھی سے نہیں جا، بہت سارے نکات ہیں اور میں کافی ٹائم صرف کر چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ بہت سارے مطالب رہ جائیں۔ دیکھیے اب اسی طرح عزاداری کی مراسم عزاداری جن کی جانب میں اشارہ کر رہا تھا، ان عزاداری میں کچھ وہ مراسم ہیں کہ جو سنتی ہیں۔ سنتی مراسم کون سی ہیں؟ جو ہمیں معصومین سے ملی ہیں، مثلا مجلس کا اہتمام کرنا، فرش عزا بچھانا عزاداری کے امور میں، اور میزبان کا خود عزاداروں کی رسپیکٹ کرنا، جو کہ اشارے کر چکا معصوم کے حیات سے، خود ان چپلوں کے پاس معصوم جب بیٹھے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اور اہتمام کیا ہوگا۔ جو آیا ہے پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، مرثیہ یا کلام پڑھنے والا، اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرنا، اس کا انکار کرنا، ان کا اصرار کرنا، پھر اس کا قبول کرنا معصوم کے اصرار پہ۔ اسی طرح آگے آ جائیے، جب عزاداری آگے بڑھی تو پھر مثلا علم، اب علم یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کربلا سے ملے، کچھ تبرکات وہ ہیں جو ہمیں کربلا سے ملے۔ اب جتنے ایسے تبرکات ہیں، میں اس مراسم میں ان تبرکات کو بھی لیا جو آگے مجھے ذکر کرنا ہے، اسی مقام پہ ذکر کر دوں آپ کی خدمت میں کہ بہت سے مراسم ایسے جو تبرکات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ان مراسم کے اندر مثلا علم ہے، تعزیہ ہے، ذوالجناح ہے، اور اس طرح کی دیگر اور تبرکات کے ساتھ جو مراسم عزاداری ادا کی جاتی ہیں، طول تاریخ میں
یہ وہ مراسم ہیں کہ جو بڑی گہری تاثیر جنہوں نے عزاداری کے اس عمل کے اندر رکھی ہے آج بھی موجود ہیں۔ اب یقیناً وہ تمام چیزیں جو عزاداری کے امور میں گہری تاثیر رکھتی ہیں، عزاداری کی بقا میں، عزاداری کو آگے بڑھانے میں، عزاداری کی جاذبیت میں، یقیناً دشمن کی نظر میں وہ بھی کھٹکتی ہیں۔ یا تو وہ انہیں ختم کرنا چاہے گا یا یہ انہیں غیر مؤثر بنانا چاہے گا۔ تو ختم کرنے کے لیے جب بھی اس نے کوشش کی تو وہ ختم نہیں کر سکا، جب بھی اس نے مٹانے کی کوشش کی وہ مٹا نہیں سکا۔ آپ نے دیکھا کہ عاشور کے دن، میں کہیں دور کی تاریخی مثال نہیں دیتا، چند سال پہلے عاشور کے دن بم بلاسٹ ہوا۔ خدا جو زندہ ہے انہیں طول عمر و صحت دے اور سلام ہو ان عزاداروں پہ جو آگے علم اٹھائے ہوئے تھے، بم بلاسٹ ان کے سامنے ہوا ہے مگر انہوں نے علم گرنے نہیں دیا بلکہ علم کو بلند رکھا۔ آج بھی جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں، کبھی یہ کہیں کسی میڈیا سے یا کسی ویڈیو کلپ کے اندر سامنے آتا ہے کہ بم بلاسٹ ہوا اور علم کو سنبھالے رکھا اور گرائے نہیں اور ادھر ادھر نہیں گئے، وہیں پر رہے اور جلوس کو آگے بڑھایا، تو مورال بلند ہوتا ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے، تقویت معنوی اور روحانی نصیب ہوتی ہے۔ یہ حوصلہ اور یہ ایک رویہ، شجاعانہ رویہ، یہ عقیدت، یہ احترام، یہ وہ ہے کہ جس نے عزاداری کو طول تاریخ میں بھی اور آج بھی آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ لائق تعریف ہیں۔ مگر انہی مؤثر چیزوں کو، انہی تبرکات کو غیر مؤثر بنانے کے لیے جب مٹا نہیں سکے تو انہوں نے کوششیں کرنا شروع کر دی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی بہتات کر دو، اتنا زیادہ کر دو کہ اس کی ابہت ختم ہو جائے۔ ابہت یعنی ایک اس کا دبدبا، ایک رعب۔ کبھی آپ نے آج کل میڈیا پہ آتی ہے کاظمین میں مولانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ نے اس مناسبت سے جلوس دیکھا جو وہاں نکلتا ہے، تابوت نکلتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے یقیناً۔ ایک تابوت ہوتا ہے، لاکھوں افراد ہوتے ہیں اور لاکھوں افراد کی سب کی نگاہ ایک نقطے پر ہوتی ہے، وہ مولا کا تابوت۔ اس ایک تابوت کی جو ابہت ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، اگر وہاں 50 تابوت ہو اور 50 کے 50 مولا امام موسیٰ کاظم کے، کیا کیفیت ہوگی؟ اور 50 ہیں مولا امام، کتنے چاہنے والے ہیں، ایک امام کے 50 تابوت نکالے ہیں، کیا اثر ہوگا اس کا؟ کم ہو جائے گا نا، ابہت ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھی کثرت جو ہے وہ اس کی ابہت کو ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ باریک باتیں ہیں جسے سمجھدار سامعین میرے جو ہے وہ ضرور سمجھیں گے۔ کسی چیز کی کثرت جو ہے وہ اس کی ابہت کو، اس کے رعب کو، اس کے دبدبے کو، اس کے اثر کو ختم کر دیتی ہے، اسے کامن سا بنا دیتی ہے۔ لہذا ایک راستہ یہ نکالا گیا، جب انہیں مٹا نہیں سکے تو انہیں بڑھانا شروع کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جلوس نکل کے آئیں اور ایک بڑا جلوس بن جائے جس کی ایک مرکزیت ہو، بالکل یہ درست ہے۔ مگر اگر چھوٹے شہر کے اندر بھی 8-10 روٹ بن جائیں جلوسوں کے، بات سمجھیں، تو یہ ہر جلوس مرکزی جلوس بن جائے، مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تاثیر جو میں بات کر رہا ہوں اسی بات کے دائرے میں، زلجنا ہر ایک لے کر آ جائے۔ اگر جلوس میں ایک زلجنا ہو، مثلا مرکزی جلوس ہے، ایک زلجنا ہو اور سب اس کی زیارت کے مشتاق ہو، اس زلجنا کی ایک اپنی ابہت ہوگی، اس کا اپنا ایک رعب، ایک دبدبا ہوگا۔ مگر دشمن نے، یہ میں داخلی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اسے اس ابہت کو ختم کرنے کے لیے اس میں کثرت پیدا کر دی، اور کثرت اس کے اثر کو ضعیف کر دیتی ہے۔ اشارہ کافی ہے، میں اس کی تفصیل نہیں جا رہا۔ اسی طرح بہت سارے
عزاداری کے اور بھی معاملات، یعنی مجلس، اب آپ صحیح مسائل بڑے حساس ہیں، مگر میں اس ذمہ داری کو لیتے ہوئے جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ بہت اچھا ہے کہ مجلس ہونی چاہیے، ہر گھر میں ایک جذبہ موجود ہے، ہر گھر میں یہ فرش اعلیٰ بچھنا چاہیے۔ اگر ریاکاری نہ ہو، دکھاوے کا پہلو نہ ہو، تو اگر باپ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کے سب کو بیٹھ جائے اور ایک واقعہ، ایک ذکر کربلا کا اگر وہ ایک مصیبت کا بیان کرے اور آنکھوں میں اشک آ جائیں، دل مغموم کیفیت میں مبتلا ہو جائیں، تو وہ مجلس منعقد ہو گئی، مؤثر ہے، مفید ہے، مقبول ہے انشاءاللہ۔ مگر جو انداز آج اپنا لیا آپ نے دیکھا کہ آج عزاداری خود اسی جعفر طیار میں ہے، ہمارے اسی جعفر طیار میں آج نہ صرف مرد بلکہ خواتین کی مجالس اب وہ لاؤڈ اسپیکرز پہ آ گئی۔ ابھی نشر پارک میں میٹنگ تھی، تمام تنظیموں کی تمام ایک مسئلہ سامنے رکھا گیا کہ جس طرح نشر پارک میں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے، اس سطح پہ یہاں پہ خواتین کی مجلس کے لیے خواتین کے احکامات موجود ہیں۔ میں عرض کر چکا، عزاداری کی ایک روح ہے، عزاداری کا ایک جوہر ہے۔ مظلوم کربلا نے اس دین کی بقا کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ عزاداری وہی عزاداری ہے کہ جو شریعت کے منافی نہ ہو، جو شریعت کو پامال نہ کرتی ہو۔ اس عزاداری کے ذریعے خدا نخواستہ کہ مردم آزاری شروع ہو جائے، دوسروں کو تکلیف اور آزار پہنچانے کا خدا نخواستہ کوئی اگر راستہ اور کوئی رویہ بنا لیا جائے، یہ عزاداری کے ہدف اور مقصد کے خلاف ہے۔ مثلا اگر داخلی طور پہ دیکھیں یا خارجی طور پہ، دوسروں کو تکلیف پہنچنا یا ہمیں، ابھی کوئی نہیں ہے مگر اونچی آواز کے اندر ڈیک لگے ہوئے ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ، اونچی آواز میں نوائز چل رہے ہیں پہلے سے، کوئی بیمار ہو، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو، کوئی حاملہ خاتون ہو، کوئی اور حساس مسئلہ ہو، مختلف حوالوں سے کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایسے میں جائز نہیں ہے اونچی آواز کے اندر اس طرح ریکارڈنگ کرنا۔ خواتین کے لیے اس طرح لاؤڈ اسپیکر لگا کے چاہیے کہ وہ اگر دین کے ماننے والے ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں، تو وہ شریعت سے اس حوالے سے سوال کرے، پوچھیں۔ عزاداری شریعت کو پامال کرنے کے لیے نہیں بلکہ عزاداری شریعت کی محافظ ہے۔ عزاداری کے ذریعے شریعت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ 1400 سال سے اگر اصل شریعت کو کسی چیز نے بچایا ہے تو یہی عزاداری ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان موجود ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا، اسلام باقی ہی اسی عزاداری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور خدا نخواستہ اسی عزاداری میں اسلامی احکامات کی دھجیاں اڑائی جائیں، خواتین بے پردہ آ جائیں، بد حجاب آ جائیں، مرد موجود ہو مگر ان کی غیرت اور حمیت مفقود ہو جائے، کتنے مسائل ہیں۔ میں وہ عناوین ذکر کروں آپ کی خدمت میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کن کن پہلوؤں سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک ہی پہلو پہ ہم اگر بات کریں تو بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، مگر افسوس کے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ مراسم عزاداری ہیں، کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ کچھ معصوم سے ہمیں ملی ہے، کچھ غیر معصوم سے۔ جو غیر معصوم سے ملی ہے وہاں پہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے دیکھنا ہوگا کہ یہ معصوم کے احکامات سے، ان کی سیرت سے، قرآنی تعلیمات سے تو نہیں ٹکرا رہی۔ ٹھیک ہے میرے اجداد یہ کیا کرتے تھے، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا تھا، مگر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ معصوم کی تعلیمات، ان کی سیرت و سنت کے خلاف تو نہیں، ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ عزاداری کا حکم موجود ہے، اس میں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداری کا ایک احساس ہے، احساس عزاداری، یہ احساس عزاداری یعنی مجھے عزاداری کرنی ہے۔ عزاداری جو ہے یہ انسان کے اندر ایک احساس پیدا کرتی ہے۔ کیوں؟ جب وہ یہ پہچان لیتا ہے عزاداری مظلوم کی عزاداری ہے،
اور اگر یہ کسی مظلوم کی عزاداری ہے تو یقیناً یہ مظلوم کی حمایت میں ہو رہی ہے، اور اگر مظلوم کی حمایت میں ہو رہی ہے تو لازماً کسی ظالم کی مذمت میں ہے، یعنی ظالموں اور ستمگروں کی مذمت میں عزاداری۔ عزاداری ظالموں کی مذمت اور ستمگروں سے بیزاری کا اظہار ہے، برات کا اظہار ہے ظلم و ستم سے۔ یہ احساس باقی رہنا چاہیے، بنیادی احساس ہے عزاداری کا۔ پیغام عزاداری وہی پیغام ہے جو جناب زینب سلام اللہ کا پیغام ہے، جو مولا سید سجاد کا پیغام ہے۔ یہ وہ پہلے عزادار کی جنہوں نے مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد عزاداری کا سلسلہ شروع کیا، آگے بڑھایا، اور پھر بعد کربلا تقریباً 36 سے 40 سال کے درمیان کی وہ مدت مولا سید سجاد کی، اس میں مولا سید سجاد نے اس عزاداری کے پیغام کو آگے بڑھایا، جو کہ وہی مولا امام حسین کا پیغام جو میں نے آپ کی خدمت میں ابتداً اشارہ کیا۔ باقی اس کی جزیات بھی ہیں، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ۔ دشمن عزاداری دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک دانا دشمن، ایک نادان دشمن ہوتے ہیں، اور دشمن ضرر ہی پہنچاتا ہے، نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ اچھا، دانا دشمن تو ہمارے سامنے موجود ہے کھلا کھلا، نادان دشمن وہ ہیں جو ہماری صفوں کے اندر ہیں، جو ایسے اعمال انجام دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اصل عزاداری کو نقصان پہنچتا ہے، یا تو وجود عزاداری کو نقصان پہنچے کہیں پر، یا مقصد عزاداری کو، دونوں خطرناک ہیں۔ وجود عزاداری کو نقصان پہنچنا بھی خطرناک، اور مقصد عزاداری کو بھی کسی قسم کا نقصان پہنچنا یہ خطرناک۔ لہذا جو نادان دشمن ہیں اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، انہیں احساس دلانا چاہیے، ان کی نادانی کو دور کرنا چاہیے کہ دیکھیے آپ نادانستہ طور پہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں عزاداری میں جو اس کے مقصد کو، ہدف کو نقصان پہنچا دیں۔ اچھے طریقے سے، ایسے طریقے سے ان لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ نادان ہیں، انہیں اگر شعور دے دیا جائے گا، آگاہی دے دی جائے گی، احساس دلا دیا جائے گا کہ دیکھیں عزاداری کا یہ مقصد ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، یہ بیان ہے خود مظلوم کربلا کا، اس کی روشنی میں ایسا ہونا چاہیے، جبکہ آپ اس طرح نہیں کر رہے، آپ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ جس سے نقصان پہنچ رہا ہے اسے، اگر اس کا احساس دلا دیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنی اس نادانی سے نکل کے وہ دشمنی سے ہاتھ اٹھا لے اور پھر وہ عزاداری کا ایک خدمت گزار بن جائے۔ اس دانا دشمنوں میں بھی مزید دو قسم کے دشمن ہیں۔ ایک وہ دشمن ہے جو نظریاتی دشمن ہے، مثلا جیسے وہابی، جیسے یزیدیت کے پرچار کرنے والے، یزیدیت کی باقیات، یہ کون تھے؟ نظریاتی دشمن ہیں۔ یہ شیعت کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ شیعت کو مٹانا چاہتے ہیں، نظریہ شیعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ولایت کے نہ صرف منکر بلکہ ولایت کے دشمن ہیں، دشمن ولایت امیر المومنین ہیں، یہ نظریاتی دشمن ہیں، سرسخت دشمن ہیں۔ پورے تاریخ میں آج تک ہمیں ان سے جو ہے وہ مبارزہ کرنا پڑا ہے، اور آج بھی ان سے جنگ ہماری جاری ہے۔ البتہ اس میدان کے اندر ہمیشہ ہم نے ان کو شکست دی ہے، نظریے کے اندر وہ کبھی فاتح نہیں ہوئے، ہمیشہ ان کا نظریہ باطل ثابت کیا ہم نے، اور ہمارا نظریہ ولایت امیر المومنین جو ہے وہ ہمیشہ برحق ثابت ہوا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے جو دشمن دانا دشمن ہیں وہ مفاداتی دشمن ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس خود اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے مگر ان کے پاس حکومت ہے، وہ حکومت کے آرزو رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے درمیان سے بھی ہو سکتا ہے کسی اور نظریے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ ہمارے مکتب سے تعلق رکھتا ہو چاہے کسی اور مکتب سے، مگر اس کی نظر میں مقدم اس کا مفاد ہے، منصب ہے، حکومت ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ عزاداری کے ذریعے جو پیغام آگے بڑھ رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کی حکومت کو خطرہ ہے، اس کے مفادات کو خطرہ ہے، تو یہ اپنے مفادات کو بچانے کے لیے عزاداری سے دشمنی کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، تفصیل میں جا کے میں خواہش کروں گا کہ آپ انشاءاللہ، میں کسی کا نام لینا مخصوص یا آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ خود اس کی مصداق پیدا کریں اور جان لیں کہ ایسے مفادات کے لیے دشمنی کرنے والے کون ہیں، جن کے پاس اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے مکتبی اعتبار سے، نہ ولایت امیر المومنین کو وہ سمجھتے ہیں نہ ہی ان سے دشمنی، ان کے اپنے مفادات عزیز ہیں، اور عزاداری کو اگر وہ اصلاح کے اندر رکاوٹ سمجھتے ہیں تو وہ پھر اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک عنوان ہے، اور خدا انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، وہ خدام، عزاداری کے خدمت گزار۔
یہ ایک بڑا طبقہ ہے، اس میں سب آ جاتے ہیں، علماء آ جاتے ہیں، ذاکرین آ جاتے ہیں، نوخان آ جاتے ہیں، مرثیہ خوان آ جاتے ہیں، شعراء آ جاتے ہیں، اس کے اندر تمام جو ٹرسٹیز آ جاتے ہیں، انجمنوں کے سالار آ جاتے ہیں، دستے آ جاتے ہیں، ماتمی، اتنے تمام عزادار سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جو جس طرح خواتین مرد جو بھی جہاں بھی جس طرح بھی خدمت کر رہا ہے عزاداری مظلوم کربلا کی، یہ ایک بڑا طبقہ ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا مقام ہے۔ اگر یہ اس مقصد عزاداری کو سمجھتا ہے اور عزاداری کے حوالے سے وہ آگاہانہ ان تمام عبادات کو انجام دیتا ہے، تو ہم دعا کریں گے پروردگار ان عزاداری کی خدمت گزاروں کو جو ہے اور معرفت عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ فیض عزاداری، اللہ اکبر، عزاداری کا فیض، عزاداری سے فیض پورے تاریخ میں دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے عزاداری سے نصیب ہوئے ہیں۔ اس عزاداری سے دنیا میں بھی فیض اور آخرت میں بھی فیض۔ دنیاوی فیض عزادار افراد کو بھی ملا ہے اور جو عزادار نہیں انہیں بھی ملا ہے، یعنی یہ فیض اٹھانے والے، دنیاوی فیض اٹھانے والے جو ہے وہ اپنے بھی ہو سکتے ہیں، پرائے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان مادی اور دنیاوی فیض کو حاصل کرنے والے اپنے بھی ہیں اور پرائے بھی ہیں۔ پرائے کیسے اٹھا رہے ہیں؟ آپ سب کے سامنے تبرکات کا ایک بڑا سلسلہ ہے۔ ان تبرکات کے ذریعے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنوں کی معیشت مضبوط ہے، اس طرح اندازہ لگائیے۔ اگرچہ وہ نظریاتی طور پہ ہمارے دشمن ہیں، مگر اسی عزاداری سے وہ اپنا معاشی فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں۔ محرم آنے سے پہلے ان کے اشارات آنا شروع ہو جاتے ہیں، آفرز آنا شروع ہو جاتی ہیں، باہر بینر لگ جاتے ہیں، محرم کے لیے شیرمال اتنے کے، حلیم کیک دیگ اتنے کی لگ جاتے ہیں نا، اشارات آنا شروع ہو جاتے ہیں، پکوان ہم سے پکوائیے، تبرک ہم سے لیجیے۔ یہ سب وہ ہیں جو دنیاوی مادی فائدہ عزاداری سے اٹھا رہے ہیں، اگرچہ نظریاتی طور پہ دشمن ہیں مگر مادی دنیاوی فائدہ اٹھائیں، وہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ان فائدہ اٹھانے والوں میں ہمارے اپنے بھی ہیں۔ عزاداری کے ذریعے دنیا حاصل کرنے والے منبر سے بھی دنیا حاصل کر رہے ہیں، محراب میں بھی موجود ہیں، نوحوں کے ذریعے بھی موجود ہیں۔ انہی نوحوں کے والے سے ابھی ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، کوئی کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے سوشل میڈیا پہ اپنے نوحوں کی پروموشن کے لیے 288 گھنٹے مہینے کے آپ ہم سے رجوع کیجئے، ہم سے رابطہ کیجئے، سوشل میڈیا پہ آپ کے نوحوں کی پروموشن کے لیے 20,000 روپے میں 288 گھنٹے ہم آپ کی نوحوں کی پروموشن کریں گے۔ بس دیکھیے وہ اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر کسی کے نوحوں کی پروموشن، اس کی سیڑھیاں، ایک دنیا تجارت کی اور مفادات کی جو ہے عزاداری سے وابستہ ہو چکی ہے، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خیر کچھ وہ ہیں جو صرف دنیا میں فیض طلب کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو اخروی فیض کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ اشارہ کافی ہے۔ اخروی فیض مثلا اشارہ دے دوں شفاعت، اخروی فیض بخشش، اخروی فیض درجات میں بلندی، عزادار کے لیے شفاعت، عزادار کے لیے بخشش، گناہوں کی بخشش، عزادار کے لیے آخرت میں درجات کا جو ذکر ہے، یہ تمام وہ ہے جو اخروی فیض ہے۔ مطلوب عزاداری، عزاداری سے مطلوب کیا ہے، عزاداری کیا طلب کرتی ہے، عزاداری کا تقاضا کیا ہے، یوں سمجھیے کہ عزاداری کے جو تقاضے ہیں، ایک عزاداری جو چاہتی ہے وہ ہے کہ تمسک بے اہل بیت ہو، اہل بیت سے وابستگی۔ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ایک ہدف کیا ہے، تمسک بے اہل بیت، تمسک بے قرآن۔ عزاداری قرآن سے متمسک کرتی ہے۔ بہت سارے پہلوؤں سے آپ کی خدمت ذکر کر سکتا ہوں۔ خود اگر آپ کربلا کے واقعات کو دیکھیے تو آپ کو قرآن نظر آئے گا۔ لوگ نیزہ پہ مظلوم کربلا کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ عزاداری کی محافل کے ذریعے، ان مجالس کے ذریعے جس قدر پورے تاریخ میں قرآن بیان ہوا، قرآن آیات کو عنوان بنا کے گفتگو کی گئی اور قرآن فہمی کا سلسلہ جاری رکھا گیا، آپ اسے اندازہ لگائیے کہ اس عزاداری کے ذریعے ہم قرآن سے کتنا آشنا ہو گئے۔ بغیر کسی تفسیر کی کلاسز کو اٹینڈ کیے ہوئے ہمارا بچہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ قرآن کی آیات سے، ان کے مفاہیم سے آشنا
ہو جاتا ہے، ان کے پیغام سے، ان آیات کے آشنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تقدم دین اسلام، اس عزاداری کے ذریعے ہمیں جو میسیج ملا، جو تقاضا ہم سے کیا گیا کہ دیکھو اپنی زندگی میں ہمیشہ اسلام، دین اسلام کو مقدم رکھنا ہے۔ جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا مگر اپنا دین بچا لیا۔ مولا ابو الفضل عباس نے نہر فرات کے کنارے سے بلند آواز میں کہا تھا جب آپ کا ایک بازو قطع ہوا، آپ نے کیا فرمایا؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اللہ کی قسم اگر تم میرا دوسرا بازو بھی قطع کر دو گے تو میں ہرگز اپنے دین سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں، دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یعنی دین کو مقدم رکھنا یہ پیغام کربلا ہے۔ قربانیاں دے دی، جان نچھاور کر دی، یہاں تک کہ جس پہ سب نے اپنی جانیں قربان کیا، آخر میں اس امام نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ مگر الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہر چیز سے بالاتر ہے، اسلام سے بالاتر کچھ نہیں ہے۔ دین کو مقدم کرنا یہ تقاضا ہے کربلا کا، عزاداری کا تقاضا ہے۔ عزاداری ایک مزاج بناتی ہے، تربیت کرتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں دین کو مقدم رکھیں۔ تخلق باخلاق و کردار نبوی و علی، اخلاق کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اخلاق نبوی اور اخلاق علوی، آل رسول کے اخلاق کے مطابق میدان کربلا میں جس اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا، اب وہ واقعات آپ مجالس میں سنیں گے، میں واقعات میں نہیں جا رہا ہوں، صرف چند نکات آخری ذکر کرنا چاہوں گا، اگرچہ بہت کچھ ہے۔ وہ اخلاق جو کربلا میں پیش کیا گیا اسے قدم قدم پہ منبر سے ذکر کیا جانا چاہیے۔ کربلا عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اخلاق اپنائیں، اپنوں کی نسبت بھی، دشمنوں کی نسبت بھی، مصیبتوں میں بھی، راحتوں میں بھی ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں کربلا سے اخلاق کی بھی تعلیم لینی چاہیے۔ استقامت کر رہا ہے، کیسی کیسی مصیبتیں نہیں آ گئیں مگر مظلوم کربلا استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے۔ بعد شہادت آپ کی مظلوم بہن شریکت الحسین زینب سلام اللہ علیہا، آپ اور آپ کے فرزند مولا سید سجاد وقت کا امام ان مصیبتوں کی منزل میں کربلا سے کوفے سے شام استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ کئی بار کہیں ضعف کسی قسم کا آپ نے نہیں دکھایا، نہ ہی بچوں نے، حتیٰ بچے بھی استقامت کا پہ کریں گے۔ کوفے کے بازار میں اگر خرما کے صدقے کے دانے کسی نے پھینک دیے بچوں کی جانب اور بچوں نے اٹھائے پکار دیا خبردار بچوں آل رسول ہیں، ہم پہ صدقہ حرام، تو بھوکے بچوں نے، ایک بچے نے دہن میں رکھ لیا تھا، اسے نکال کر پھینک دیا، کہا کہ ہم نے حرام نہیں کھانا، چاہے بھوکے رہنے، بھوک برداشت کر لیں گے مگر حرام نہیں کھائیں گے۔ یہ ہے استقامت، دین کی راہ میں، حق کی راہ میں استقامت، کہ بچہ بھی یہاں پر اس راہ کے اندر استقامت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسی طرح دین کا دفاع یہ بھی پیغام ہے، دین کا ابلاغ تبلیغ یہ عزاداری کا تقاضا ہے کہ ہم دین کا ابلاغ کریں، جس طرح شہزادی نے اور مولا سید سجاد نے کوفہ اور شام کے بازار و درباروں کے اندر ابلاغ کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ یعنی کوفے میں تو زیادہ مذمت کی کوفیوں کی، مگر شام میں انہوں نے اپنی معرفت دی، اہل بیت کا تعارف کرایا، خاندان عصمت طاہر کا تعارف کرایا کہ جو ان لوگوں کو غافل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح اتمام حجت تمام کرنا، یہ کربلا سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ دشمن ہے سامنے، صبح عاشور سے عصر عاشور تک کتنے لوگوں کو قتل کر چکا ہے، کتنے اصحاب و انصار، کتنے بنی ہاشم قتل کر دی گئے، اولاد امام حسین شہید کر دی گئی، جناب علی اصغر کو دفنا کے آئے مولا امام حسین، مگر آگے آ کے آخر میں بھی آپ حجت تمام کر رہے ہیں، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ مجھے پہچان لے، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ حجت تمام کریں گے، اب بھی اگر کوئی آ سکتا ہے تو آ جائے۔ یعنی پیغام دیا کربلا سے میں عزاداری کا پیغام یہ ہے کہ دشمن کو آخر تک اسے دعوت دو، آخر تک اسے حجت تمام کرو، راستہ اس کے لیے بند نہ کرو، اگر آنا چاہے تو وہ آ جائے۔ یہ کربلا کا ایک پیغام ہے۔ اسی طرح اور بھی جو پیغام ہے میں اس صرف نظر کرتے ہوئے مخاطبان عزاداری مشکل ہمارے لیے ہوتی ہے۔ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل کی معیار کے مطابق۔ بسا بہت مشکل ہو جاتی ہے، مجالس کا جو انداز ہمارے یہاں بن گیا ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔
کیونکہ ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں آ کر، نیٹ میں آ کر اور مشکل کر دیا۔ ایک جگہ مجمع ہے وہ بہت کم سطح کا ہے، اس کی فکری سطح کم ہے، مگر دوسری جگہ کہیں پر کوئی سننے والا اس کی فکری سطح بہت بلند ہے، وہ زیادہ علم رکھتا ہے۔ اب اگر اسے پیش نظر رکھا جائے تو یہ بچے محروم ہو جائیں گے، بچوں کو پیش نظر رکھا جائے تو وہ فکری سطح جو ہے تشنا رہ جائے گی، تفصیل میں جا نہیں سکتے۔ لہذا ایک عزاداری کے حوالے سے عزاداری کا مخاطب بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ عزاداری کا مخاطب کون ہے۔ عزاداری کے مخاطبین جہاں یہ مختلف فکری سطح ہیں وہیں پر مختلف گروہ ہیں، مثلا ایک صرف محب ہے، ایک اہل بیت کا چاہنے والا وہ بھی مخاطب ہے، ایک شیعہ ہے، ایک صرف چاہنے والا نہیں ہے بلکہ ان احکامات پہ ان کے عمل کرنے والا، ان کی سیرت پہ عمل کرنے والا، ان کے اخلاق کو اپنانے والا، وہ بھی عزاداری کا مخاطب ہے۔ محب اور شیعی صرف نہیں ہے عزاداری کے مخاطب، نادان لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ جو عزاداری کو نہیں پہچانتے، نہیں سمجھتے عزاداری کو کہ یہ ہے کیا، دشمن بھی نہیں ہے، وہ صرف ناظر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان کی زیادہ سمجھ میں بھی نہیں آتا، کوئی نظریاتی لوگ بھی نہیں ہے کہ جو مخالف ہوں وہ، توجہ فرمائی آپ نے، ایسے لوگ بھی ہمارے مخاطب ہوتے ہیں۔ انہی کی بات دشمن بھی مخاطب ہے ہمارا، سننے والوں میں ہمارا دشمن بھی موجود ہے، وہ بھی مخاطب ہے، ناقد بھی ہیں، ناقدین بھی ہیں جو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں عزاداری کو کہ کوئی کمزور پہلو، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کچی نظر آئے تو فوراً تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور انگلی اٹھائیں اس کے اوپر، ناقدین بھی۔ لہذا بڑی حساس ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ مخاطبین کا خیال رکھا جائے، علاقہ دیکھا جائے کہاں پڑھ رہے ہیں، کن لوگوں کے درمیان آواز کن کن تک پہنچ رہی ہے، لہذا ان تمام پہلوؤں کو، مخاطبین کی کیفیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مخاطب قرار دیا جائے تو کافی کچھ مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ عزاداری اور احکام بہت ضروری معنی، حلال و حرام، جائز و ناجائز، ان احکامات پہ توجہ دی جائے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ عزاداری اور اخلاق کسی حد تک اشارہ کر چکا۔ عزاداری ایک نظام تعلیم و تربیت ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی، 1400 سال سے اخلاق، عقائد، معارف، اصول دین و فروع دین، ذرا سوچئے کہ مظلوم کربلا کی عزاداری کے ذریعے کس قدر طول تاریخ میں 14 سال سے جو مجالس، مرثیے، کلام، نوحے بیان کی گئے، ان میں اخلاق، کردار، سیرت جو بیان کی گئی، تعلیمات جو بیان کی گئیں، ان کے ذریعے دین کا تحفظ ہوا ہے۔ عقائد، معارف، اخلاقیات، یہ سب ان کا ابلاغ اسی عزاداری کے ذریعے ہوا ہے۔ لہذا عزاداری جو ہے وہ محافظ عقائد و معارف رہی ہے اور آج بھی ہے انشاءاللہ اسی طرح۔ اب یہی سے باتیں سمجھ جائیے کہ اگر کوئی ان عقائد کے خلاف اسی ممبر کو استعمال کرے، کوئی انہی مسلمہ عقائد اور اصول و معارف کے خلاف، فروع دین کے خلاف اگر اسی ممبر سے بات کرے تو اس سے بڑھ کر دشمنی اور کیا ہوگی، افسوس کی صورتحال اور کیا ہوگی کہ وہی ممبر جس سے طول تاریخ سے دین کی حفاظت کی گئی ہے، اس ممبر کو آج دشمن استعمال کرے اس دین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لہذا بڑی حساس ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہلا سے اس ممبر کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ میں اس سے اشارہ کافی سمجھوں گا کیونکہ اس زمانے غیبت امام عصر میں، یہ زمانہ امام زمانہ کا زمانہ ہے، اور امام زمانہ کے اس زمانے میں، اس غیبت میں جو بھی عمل انجام دے رہا ہے وہ اس معصوم کے سامنے ہے، اور ذمہ دار اور جواب دہ ہے ہر شخص، چاہے وہ ممبر سے متعلق ہو، چاہے وہ تبرکات سے متعلق ہو، چاہے وہ فرش ادا سے متعلق ہو، ہر شخص اپنی جگہ جواب دے اپنے وقت کے امام کو اس عزاداری کے حوالے سے خصوصاً، اور دیگر اپنی زندگی کے معاملات میں جدا کرنا۔ عزاداری کے ذریعے ہماری عقول جس طرح سیکل ہوئی ہیں، جس طرح ہماری عقلوں کو کمال حاصل ہوا ہے، اس کی نظیر کسی اور مکتب میں نہیں ملتی۔ کسی اور مکتب میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی عقل کو اس طرح گروم کرے، اس طرح اسے پالش کرے، اس طرح اس کو پروان چڑھائے اور کمال دے، جس طرح عزاداری مظلوم کربلا کے ذریعے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد کی عقل پروان چڑھتی ہے۔ اس طرح عزاداری اور قلب، دل کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج جو آپ کے دل ہیں
افتخار کیجئے اس بات پہ، اجتماعی طور پر، انفرادی بات نہیں کر رہا، من حیث مجموع طول تاریخ میں شیعہ قوم مظلوم تو شمار ہوئی ہے مگر کبھی ظالم شمار نہیں ہوئی۔ کوئی دور اس قوم پر ایسا نہیں گزرا کہ جب اسے ظالم کہا گیا ہو کہیں پر۔ ہاں دفاع کرنے والا ضرور کہا ہے، مقابل ضرور کہا ہے، استقامت دکھانے والا ضرور کہا ہے، مجاہد ضرور کہا گیا ہے، مظلوم کہا گیا، مگر ظالموں کی فہرست میں کبھی تشیع کا نام نہیں آیا۔ یہ فیض ہے اس عزاداری کا۔ ایک مظلوم کے عزادار ہونے کی وجہ سے، توجہ کیجیے گا، ایک مظلوم پر گریہ کرنے کی وجہ سے اس دل کے اندر جو رقت پیدا ہوتی ہے، جو نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ کبھی ظالم نہیں بننے دیتی۔ اگر کوئی واقعی مظلوم کربلا کا عزادار ہو تو اس کا دل اتنا رقیق ہو جاتا ہے، اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے دکھ درد دوسروں کے محسوس کرنے لگتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھنا اسے گوارا نہیں ہوتا، رقیق القلب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی صفت اور بہت بڑا فیض ہے اس عزاداری کا۔ خدا انشاءاللہ یہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس عزاداری کے آداب میں مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ابھی سوشل میڈیا پہ کئی پوسٹیں ایک عالم دین کی جانب سے اس طرح کی ہیں جس میں انہوں نے عزاداری کے آداب کچھ بیان کی ہیں، ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ چلتے چلتے وہ آپ لوگوں تک بھی وہ پوسٹ یقیناً پہنچیں گی۔ کئی پوسٹیں ہیں جس میں آداب ذکر کیے گئے، تو میں اس لیے ان آداب پہ زیادہ اس وقت نہیں دوں گا کہ وہ آداب وہاں پہ بیان کر دی گئے۔ البتہ میں نے ایک اشارہ وہ بنیادی کر دیا کہ اگر نظریاتی طور پہ عزاداری کے لیے انسان ادب کا ایک مقام کا قائل ہوگا تو خود اس عزاداری کی کیا تقاضے ہیں انہیں سمجھے گا۔ ادب اور احترام جو عزاداری کا ہے اسے ملوث خاطر مجلس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مجلس ہو رہی ہے اور وہ اپنی چیٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں یا وہ سرچنگ پہ لگے ہوئے ہیں، خلاف آداب عزاداری ہے۔ آپ مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں تو باہر کھڑے ہو کے اپنی ذمہ داری لے لیں، کیونکہ آپ کو دیکھ کے کسی اور کو بھی اپنے موبائل کا خیال آئے گا۔ ایک بیماری ہے جو مصری ہے، ایک کو دیکھ کے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ کو کوئی بہت ضروری ہے تو اٹھیے اور باہر جا کر آپ اپنا کام نمٹا لیجیے، مگر جب فرش ادا پہ بیٹھ گئے تب اس فرش ادا کا احترام لازم ہے اور پورے انہمام و توجہ کے ساتھ جو ممبر سے یا سوسخانی یا کسی حوالے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اسے پوری توجہ سنیے تاکہ ماجور ہوں، اجر پائیں اور آپ کو اس کا فیض پورا پورا نصیب ہو سکے۔ اشارہ کافی ہے۔ اس طرح اور بھی آداب ہیں، میں نے کہا میں صرف نظر کرتا ہوں، باقی آداب خواتین کے حوالے سے ذکر ہو چکا ہے، حجاب کے حوالے سے میں بات کر دی آپ کو کہ حجاب کی رعایت پوری ہونی چاہیے۔ آداب عزاداری میں سے احترام ہے، اس کے تقاضے ہیں، مرد و عورت اس میں جو ہے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داری رکھتے ہیں۔ اسی طرح اسی عزاداری کے ذریعے معاشرہ سازی، یہ عزاداری معاشرہ سازی کے لیے عزاداری کے حوالے سے معاشرہ سازی کی توجہ دینی چاہیے۔ معاشرہ کس طرح، یہ موضوع جس میں انشاءاللہ علماء آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ عزاداری اور علوم اسلامی، عزاداری نے علوم اسلامی کو آگے بڑھانے میں جتنا اہم کردار ادا کیا ہے کوئی اور ایسا سلسلہ طول تاریخ میں آج تک نہیں رہا کہ جس نے علوم اسلامی کو آگے بڑھانے میں اس طرح کی خدمات انجام دی جس طرح عزاداری کے ذریعے کہ عزاداری میں موضوعات بنا کر جس طرح مختلف علمی موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے اور لوگوں کو فکری طور پر بھی بلند کیا جاتا ہے اور قلبی اعتبار سے بھی ان کو پاکیزہ کیا جاتا ہے، ایسی خدمات علوم اسلامی کی کسی اور سلسلے میں یا کسی اور مکتب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہنر، عزاداری کے ذریعے ہنر پروان چڑھے، کیا کیا مثالیں دوں آپ کو، کس کس قسم کے ہنر پروان چڑھے۔ ہنر خطابت ایک ہنر ہے، شعر ہنر ہے، اس طرح یہ تبرکات ساتھی یہ ہنر ہے، کیلیگرافی کے اندر ہنر ہے، آج کیلیگرافی کے اندر اور اس طرح کے پینٹنگز کے اندر اس عزاداری کے ذریعے دنیا بھر میں جو ہنر آگے پروان چڑھے ہیں، میں ان پہ اگر بات کروں گا تو وقت درکار یہ اشارہ کافی ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ غور کریں کہ عزاداری نے ہنر کو پروان چڑھانے میں، علوم کو آگے بڑھانے میں کیا خدمات انجام دی ہیں۔ اس عزاداری اور اطعام، کوئی اور دنیا میں سلسلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں غریب و مساکین بلا تفریق ہر ایک کو اطعام کرنے کا، طعام دینے کا، کھانا کھلانے کا، غذا فراہم کرنے کا، تبرک دینے کا کھانے کے لیے کوئی سلسلہ موجود ہو۔ 2.25 مہینے کم از کم کوئی غریب نادار بھوکا
نہیں رہ سکتا۔ در مظلوم کربلا سے اسے عزت کے ساتھ وہی چیز ملتی ہے جو اس مجلس میں آنے والے کسی امیر کبیر صاحب حیثیت کو جو ہاتھ پھیلا کے تبرک ملتا ہے، وہ یہ غریب پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے نادار شخص کو بھی وہی ملتا ہے جو اس امیر کو ملا۔ عزت میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، مادی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اطعام کا سلسلہ جو کیا جاتا ہے یہ بہترین سلسلہ ہے، تبرک کا سلسلہ۔ یہ اطعام البتہ شہرت کا سبب نہیں بننا چاہیے، کسی سے موازنہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کمی اور زیادتی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ حسب توفیق ہر شخص جو ہے وہ کوشش کرے گا ایام اعظام مظلوم کربلا کے نام پر اطعام کا سلسلہ کرے، کہیں نہ کوئی تبرک کا سلسلہ ضرور رکھیں، مل کے کریں انفرادی طور پہ جیسے بھی انشاءاللہ پروردگار قبول فرمائے۔ عزاداری اور نجات الظلمات، عزاداری کے ذریعے ظلمات سے نجات۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے، پھر کیا کرتا ہے اللہ؟ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے آتا ہے۔ عزاداری مظلوم کربلا یہ سبب بنی ہے کہ ظلمات سے نکالا جائے فرد اور معاشرے کو اور نور کی جانب لایا جائے۔ جہالت ظلمات میں شمار ہوتی ہے، ظلم و بے عدالتی ظلمات میں شمار ہوتی ہے، بد اخلاقی ظلمات میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا پرستی، حرص، دنیا کا حریص ہونا، یہ ظلمات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے رذائل ہیں اخلاقی اور دیگر، یہ سب کے سب ظلمات ہیں۔ عزاداری مظلوم کربلا کے ذریعے جو معارف، جو اخلاقیات اور دیگر تعلیمات دی جاتی ہیں، ان کے ذریعے فرد اور معاشرہ ظلمات سے نکلتے ہیں، فیملی یونٹ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت سارے پہلو جنہیں ذکر کیا جا سکتا ہے، مگر یہ شرح اہل خرد کے لیے کافی ہے۔ عزاداری اور فنون کے لیے جو عزاداری کا کردار رہا، یہ ایک عنوان ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ عزاداری اور جذبات بڑا حساس موضوع ہے، عزاداری اور جذبات۔ بس اتنا فیصلہ کر لیجیے، دیکھ لیجیے کہ عزاداری کو تابع بنانا ہے اپنے جذبات کے یا اپنے جذبات کو تابع بنانا ہے عزاداری کے۔ توجہ فرمائیے، اپنے بات اتنی حساس تھی کہ مسئلہ پیدا ہونا تھا۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ بڑی مشکل ہے، آج بہت ساری مشکلات کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے عزاداری کو تابع بنا لیا اپنے جذبات کا۔ جیسا ہمارا دل چاہے، جیسے ہمارے جذبات ہیں، ہم ویسا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے جذبات کو تابع نہیں بناتے عزاداری کے، تو آپ کہیں گے پھر عزاداری کہاں سے آئے گی؟ میں پہلے عرض کر چکا، عزاداری کے لیے ہمارے پاس معصومین کی سیرت و سنت موجود ہے۔ اصل وہ ہے، اصل عزاداری وہی ہے جو ہمیں معصوم سے ملی ہے، اصول وہی ہیں عزاداری کے جو معصوم نے دیے ہیں۔ اور اگر معصوم سے ہمیں نہیں ملا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہیں قرآن سے تو نہیں ٹکرا رہا، قرآنی تعلیمات سے تو نہیں ٹکرا رہا، کہیں اہل بیت کی سیرت سے تو نہیں ٹکرا، ان کی تعلیمات سے تو نہیں ٹکرا رہا۔ اگر قرآن و اہل بیت کی تعلیمات و سیرت سے نہیں ٹکرا رہا کوئی بھی عمل ہمارا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر بھی ہمارے پاس مرجع موجود ہے، ہم اس سے رجوع کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں۔ لہذا جذبات کو غالب نہ کریں عزاداری پہ، بلکہ اپنے جذبات کو تابع بنائیں۔ ہم عقل اور خرد کے اور دین اور شریعت کے، قرآن و اہل بیت کے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ خوب اس طرح عزاداری کو جو مضرات ہیں، دو تین میں پہلوں کو صرف نظر کرتے ہوئے آخری آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، مضرات و خطرات جو عزاداری کو، ایک تو وہ ظاہری خطرات ہیں جو آج داعش کی صورت میں اور دیگر سپاہوں کی صورت میں موجود ہیں، ان خطرات کو تو ہم جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہیں، مگر وہ مضرات و خطرات سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ اندر سے ہوتا ہے۔ بیرونی قوت سے مقابلہ کر لیا جاتا ہے، اندرونی قوتیں جو ہیں ان سے مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اندرونی طور پر جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ عزاداری میں خرافات کو شامل کرنا ہے، سب سے زیادہ نقصان اس سے پہنچا ہے۔ توجہ فرمائیں آپ نے۔ اور وہ کیا ہے؟ خرافہ کسے کہتے ہیں؟ خرافہ عربی میں کہتے ہیں کسی بھی جھوٹی بات کو، جھوٹی چیز ہے، جھوٹ جو ہے اگر کوئی جھوٹ پہ مبنی ہو اسے آپ شامل کر دیں، یعنی عزاداری میں آپ خرافات لے آئے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ مثلا ایسی بات جو روایات میں نہیں ہے، جو معصومین سے نہیں ہے، اسے آپ جو ہے
شامل کر دیں، بیان کر دیں. یا مثلا آپ یہ کہیں کہ جناب فلاں نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ امام حسین اس طرح، آپ کسی کا خواب آپ لا کر عزاداری کے معاملات میں اس میں شامل خواب کو لے آئیں آپ. یہ تعلیمات عزاداری مبنی ہونی چاہیے قرآن اور تعلیمات معصومین پہ. سمجھے کہ آپ نے خوابوں پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ خرافات میں. یا ایسی روایات بنا جی میں نے فلاں سے سنا ہے، اب یہ فلاں سے سننا حجت نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا. خرافات کی اور بھی بہت ساری جو ہے وہ مثالیں ہو سکتی ہیں، مگر میں اسی پہ اکتفا کروں گا. یہ اشارہ کافی ہونا چاہیے کہ قرآن سے نہ ٹکرائے، معصومین کے مقام و منصب کے خلاف نہ ہو. ہر وہ بات جو معصومین کے مقام و منصب و شان کے خلاف ہو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، عقل سلیم کے خلاف ہو. مثلا یہ کہنا کہ عاشور کا دن 72 گھنٹوں پر محیط تھا، ایک بات شامل کر دی، یہ خرافات ہیں، ممکن نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے. یا مثال کے طور پہ یہ کہہ دینا کہ امام حسین نے وقت آخر قوم جفاکار سے کہا ارے ظالمو ایک گھوٹ پانی دے کر مجھ پر احسان کرو. ممکن نہیں کہ امام حسین نے ان اشقیاء سے ایک گھوٹ پانی مانگا ہو اور یہ کہا ہو کہ مجھ پر احسان کرو، ہرگز نہیں. یہ ان کی شان اور ان کے منصب کے خلاف ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اشارے کافی ہیں. ایسی تمام چیزیں جو خرافات میں ہیں یہ عزاداری کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو انشاءاللہ دعا کریں گے پروردگار ان خرافات سے، ایسی چیزوں سے ہماری اس عزاداری کو محفوظ رکھے. اب آخر میں جب نتیجہ لیں تو اتنی باتیں کرنے بعد، اتنے پہلو ذکر کرنے بعد، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزاداری کوئی رسم ہے، کوئی تہوار ہے؟ کیا اتنے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے آپ یہ سمجھیں کہ یہ سالانہ کوئی دن آ جاتے ہیں اور ہمیں انہیں گزارنا پڑتا ہے؟ یا نہیں، یہ کوئی امانت ہے، کوئی ہدف ہے، یہ کوئی امانت با مقصد ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور لہٰذا اس میں ہمیں حساس ہونا ہوگا، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا. پروردگار انشاءاللہ تمام محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت کو آنے والے دنوں میں عزاداران مظلوم کربلا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں عزاداری کے اصل ہدف کو، مقصد کو سمجھتے بمقصد عزاداری کو انجام دینے کی اور اسے فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عزاداری کے تمام طبقات کو اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ ہمارے خواتین کو سیرت جناب سید اور جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اس پروردگار عالم سے کہ وہ مالک ہمیں مظلوم کربلا کی اس پیغام کو بہتر طور پہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا اس پروردگار عالم سے کہ وہ غیر جو عزاداری کے دشمن نہیں ہیں، دانہ دشمن نہیں ہے، پروردگار ان غیروں کو اس عزاداری کی جانب راغب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مظلوم کربلا کا واسطہ جتنے بھی ہمارے عزیز شہید کر دیے گئے ان کے درجات کو بلند فرما. بار اللہ تجھے اسیران کربلا کا واسطہ جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا